ریشم کا باپ عبدالاعجاز سے کہتا ہے کہ زوار کو روک لینا چاہیے تھا، تمہیں کم از کم اس موقع پر تو اس کا نکاح کا ٹائم تھا اور تم نے اس کو بھیج دیا ہے بزاد کی بیٹی کو بچانے کے لیے، جس پر بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کرے گا اعجاز اور وہ عبدل سے کہے گا کہ زوار کا نکاح بزاد اور اس کی بیٹی کی جان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ عبدل وہ اسے سمجھائے گا کہ جیسے ہی زوار واپس آئے گا تو ہم نکاح کروا ہی دیں گے ریشم اور زوار کا، لیکن اس ٹائم جو ہے بزاد کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی یہ لوگ وہاں سے نکلیں گے، زوار بزاد سے کہتا ہے کہ آپ جا کر پریس کانفرنس کریں اور وہاں پر آپ یہ کنفیس کریں کہ آپ کو آپ کی بیٹی کے زندہ ہونے کا پتہ پہلے نہیں تھا، آپ کو آج ہی پتہ چلا ہے کہ آپ کی بیٹی زندہ ہے اور آپ کو بھی دھوکے میں رکھا گیا ہے۔ کچھ گنڈوں نے، کچھ آپ کے دشمنوں نے بم دھماکہ کروا کر اور وہاں پر یہ افواہ پھیلا دی کہ آپ کی بیٹی اور کچھ ان کے گارڈ اور گاڑی کے جو ڈرائیور وغیرہ ہیں وہ وہیں پر ہی موقع پر وفات پا گئے، لیکن آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ آپ کو بہت زیادہ صدمہ ہوا اس بات سے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ ماری جا چکی ہے، لیکن جیسے ہی آج آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ اغوا ہو گئی تھی اور وہ اب مل گئی ہے تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ اس کو لے کر اب اپنے گھر لے کر جا رہی ہیں۔ تو آپ پریس کانفرنس میں جا کر یہ بولیں گے تو ہم لوگ سب بچ جائیں گے اور پارس پر بھی کوئی آنچ نہیں آئے گی، جس پر جو زوار ہے وہ یہ سب کچھ سمجھانے کے بعد بزاد کو کہتا ہے کہ ہمیں وہاں شہر میں واپس جانا چاہیے۔ جیسے ہی یہ سب لوگ وہاں سے نکلتے ہیں، ہارون بھی بزاد سے کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ آؤں گا، اس مشکل وقت میں آپ لوگوں کو میں بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتا، تو میرا آپ لوگوں کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تو بزاد اس کو بھی ساتھ لے کر آئے گا، ساتھ میں زوار اور سکندر بھی ہوں گے۔ جیسے ہی ان کی گاڑی شہر میں جا کر پہنچے گی تو ان کی گاڑی کو روک لیا جائے گا۔ جیسے ہی گاڑی کے آگے کوئی شخص آ کر کھڑا ہو جائے گا تو پارس پوچھتی ہے یہ کون ہے، جس پر اس کا باپ بزاد جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اس سچویشن کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہے آفتاب ہے ہمارے سامنے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں غیروں کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، میری اپنی بہن کا بیٹا ہی ہمارا جانی دشمن بن چکا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ آفتاب جو ہے ان کی گاڑی کے سامنے پسٹل لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ارد گرد اپنے سارے گنڈے بھی کھڑے کر دیتا ہے اور بزاد سے کہتا ہے کہ گاڑی سے باہر نکلو ورنہ میں آپ سب کی گاڑی کو یہیں پر ہی آگ لگا کر آپ سب کو زندہ جلا دوں گا، جس پر بزاد اور زوار جو ہیں وہ تحمل کا مظاہرہ کریں گے اور سب لوگ گاڑی سے باہر نکل آئیں گے۔ جیسے ہی آفتاب پارس کو دیکھے گا تو وہ تو آپے سے ہی باہر ہو جائے گا اور اس کو دیکھے گا کہ یہ دلہن کے لباس میں ہے اور اس کا تو یہ نکاح بھی کرنے جا رہے ہیں، اور وہ دیکھتا ہے کہ زوار بھی دلہا بنا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی شادی یہ زوار کے ساتھ ہی کروانے جا رہے تھے اور ہمیں بر وقت اس کے زندہ ہونے کا پتہ چل گیا ہے اور اب یہ پھر سے کہیں فرار ہو رہے ہیں۔ تو وہ بھاگ کر آگے بڑھے گا اور سب کی طرف گن کرتا ہوا پارس کی طرف جائے گا اور پارس کا ہاتھ تھام لے گا اور اسے وہاں سے لے کر بھاگنے کی کوشش کرے گا، جس پر بزاد اس کا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو، تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا ہمارے ساتھ اب کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، جو کچھ تم لوگوں کو میں نے دینا تھا میں تم لوگوں کو دے چکا ہوں، اب میرے پاس آپ لوگوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جس پر آفتاب کہتا ہے کہ آپ نے ہمارا بہت نقصان کیا ہے، آپ نے ہم سے یہ جھوٹ کیوں بولا، آپ نے بھی تو ہمیں پرایا ہی سمجھا تھا، آپ نے اپنی بیٹی کو چھپا کر رکھا تھا اور ہمارے باپ کو آپ نے مروا دیا تھا، آپ نے ہی ہمارے ساتھ بہت زیادہ دشمنی کی ہے، اگر آپ کو پتہ تھا کہ آپ کی بیٹی زندہ ہے تو آپ نے میرے باپ کو کیوں مروایا۔ جس پر بزاد سے بتاتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری بیٹی زندہ ہے، یہ تو کسی گنڈوں نے ہی اس کو اغوا کر لیا تھا اور آج میں اس کو چھڑوا کر لے کر آ رہا ہوں، مجھے تو آج خود پتہ چلا ہے کہ میری بیٹی پارس زندہ ہے۔ جس پر جو آفتاب ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اپنی منگیتر سے شادی کرنی ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرے گا، لیکن آفتاب جو ہے وہ تو نہیں سوچ سکتا کہ زوار بھی وہاں پر موجود ہے اور وہ ایسا بالکل نہیں ہونے دے گا۔ بزاد آفتاب سے کہتا ہے میں مروں یا قیامت آئے مگر یہ نہیں ہو سکتا، تم جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہو۔ جس پر جو آفتاب ہے وہ بہت زیادہ بفڑنے لگے گا اور وہ اس کا بازو پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے جائے گا، کہے گا کہ میں نے پارس سے آج ہی نکاح کرنا ہے، یہ میری منگیتر ہے، اب یہ واپس آ گئی ہے تو آج بھی یہ میری ہی ہے۔ وہ کہتا ہے ماموں آپ کے پاس اب انکار کا کوئی بھی آپشن نہیں ہے۔ جس پر پارس کہتی ہے کہ میرا ہاتھ چھوڑ دو، لیکن آفتاب نے اس کا بہت مضبوطی سے ہاتھ پکڑ رکھا ہے پارس کو۔ دوسری طرف زوار جو ہے وہ بھی چھپ کر کھڑا ہوگا اور جیسے ہی وہ باہر نکلے گا تو وہ کہے گا آفتاب سے کہ پارس کو چھوڑ دو، آفتاب یہ تو تم جانتے ہو کہ میں تمہیں پارس کو اپنے ساتھ نہیں لے جانے دوں گا۔ دوسری طرف جو بزاد ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا کیونکہ اس نے جو آفتاب ہے اس نے گن جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے پارس کے کنپٹی پر اور وہ بہت بری طرح سے اس کو گھسیٹ کر لے کر جا رہا ہے۔
आफताब कहता है कि मामू अगर आप लोग ज़रा से भी हिले तो मैं पारस को गोली मार दूंगा। मैं आप लोगों को सही बता रहा हूँ, मैं वाकई गोली मार दूंगा पारस को। तो ये सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और साइड पर हो जाते हैं ताकि पारस को कोई नुकसान ना पहुँचा सके। अब देखना ये है कि वो जो गोली मारेगा वो किसको लगेगी, ज़वार को लगेगी या फिर पारस को या फिर बेज़ाद को लगेगी। तो ड्रामा सीरियल मुहाफिज़ की सेकंड लास्ट एपिसोड में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।